حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی؟ ان کو موقع ہی نہیں ملا بھائی. یہودیوں نے اتنا تنگ کر کے رکھا تھا کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. لیکن جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے، آپ کو پتہ ہے حضرت حسن کی جو امام زین العابدین ہیں، جو کربلا میں اکیلے باقی بچ گئے تھے، ان کی والدہ کون تھیں؟ حضرت حسین کی نسل جو چلی ہے نا، وہ حضرت زین العابدین سے چلی ہے. آج جتنے حضرت حسین کی اولاد ہے وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کی جو والدہ تھیں وہ کون تھیں؟ عورت کے مرنے کے بعد شوہر سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو تو کہیں اور شادی کس خوشی میں کرتی ہے؟ وہ مرتا ہے شوہر تو 4 مہینے 10 دن کے بعد کہیں اور شادی اس لیے تو کرتی ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس سے. مفتی صاحب میرے گھر والے میری شادی نہیں کروا رہے جبکہ میں شادی اپنے ذاتی خرچے پر. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد جب مرتا ہے نا، عورت جب مرتی ہے تو فوراً ٹوٹتا ہے نکاح. مرد جب مرتا ہے تو نکاح تو ٹوٹتا ہے لیکن من وجہن باقی رہتا ہے، کیونکہ عدت میں کچھ احکام نکاح والے باقی رہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نکاح تو ٹوٹ گیا لیکن من وجہن بعض نکاح کے احکام ابھی باقی ہیں، کہ اسی شوہر کی وجہ سے اب وہ گھر کی 4 دیواری سے نہیں باہر نکل سکتی، زینت اختیار نہیں کر سکتی، وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب میرے گھر والے میں شادی نہیں کروا رہے جبکہ میں. بھائی آپ کچھ پوچھ رہے تھے، یہاں کوئی بندہ بیٹھا. ہاں آپ بتا. ہاں اب دیکھیں، وہ تو میں اصول بیان کر رہا ہوں نا، کر کے دکھا دو تو پھر آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سوچیں خود ہی. تو وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. وہ کر کے دکھا دو کا مطلب یہ کہ اگر اسٹیمنا ہے آپ کے اندر، نہیں ہے تو بھائی پھر تو پٹو گے یار. تم پٹو، پٹنے کا اسٹیمنا پیدا کرو. اصل بات یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کریں یا پہلی کریں اور ہم کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ پٹے نہیں ہم. تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ یہ تو کوئی دنیا میں طریقہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کرو پٹو نہیں. آپ یہ نہیں بتا سکتا میں، کیونکہ میں خود پٹتے رہ گیا تھا. بلکہ جو مجھے ڈپریشن تھی وہ تو پٹنا ہی کہلائے گا نا. تو میں یہ طریقہ نہیں بتاؤں گا، میں یہ بتاؤں گا کہ پٹنے کا حوصلہ پیدا کرو اپنے اندر. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں، بڑا خاندانی آدمی ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دے. مجھے بدماش ٹائپ کے لوگ بڑے پسند ہیں، کیونکہ جو بدماش ہوتے ہیں اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے. جب یہ غلط چیز میں ہوتے ہیں تو غلط چیز میں صحیح میں، پھر صحیح میں بہت آگے جاتے ہیں. تو پہلے وہ غلط ایکٹیویٹیز میں تھا، اس کا غلط چیزوں میں پڑا ہوا تھا نا، اس میں بدماشی تھی اس کی. تو جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو وہ بدماشی صحیح چیزوں میں آ گئی. تو ابھی توبہ والے اس میں چل رہا ہے وہ، یعنی صحیح چیزوں میں. اس کو کیا ہوا، ایک دفعہ لوگوں نے اٹھا کے طبیعت سے کوٹا نا کسی کام پہ جو وہ کر رہا تھا یعنی اچھے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ پھر ایسا نہ ہو کہ کیس ہی بن جائے. تو اس کو بہت مارا، وہ اگلا نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اگلا نہیں کہ جس بندے نے اس کو یہ کام اس کے کوئی خدا نخواستہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں لگایا تھا. اس کو کسی کو فیور دینا تھا جو جائز فیور تھا. تو جو غلط لوگ تھے انہوں نے اٹھا کے مارا کہ تجھے بھیجا کس نے، وہ نہیں اگلا. تو میں نے اس سے پوچھا یار اتنی مار کھائی آپ نے اور اگلے نہیں ہے تو بڑا حوصلہ ہے. اس نے کہا یہ ہم پہلے بہت دفعہ پٹ چکے ہیں غلط کاموں میں، تو اب صحیح کاموں میں پٹنے کا ہمارے اندر حوصلہ. کہہ رہے مجھے ان کے چماٹے ایسے لگ رہے تھے گدگدیاں کر رہا ہو کے بیٹھ کے. اور جس کا نام نہیں بتایا نا وہ بھی کوئی بڑے آدمی تھے، انہوں نے پھر اس کو بڑا فیور دیا، یار اتنا مار کھا کے اس نے میرا نام نہیں بتایا. تو اس نے تو پھر بہت ترقی دی اس کو. تو ہمیشہ ترقیوں میں وہی جاتے ہیں جن کے اندر پٹنے کا حوصلہ ہوتا ہے بڑے کاموں کا. ورنہ تو ایک بیوی 2 بچے لے کے زندگی برباد کر دو، مر جاؤ اسی میں. ایک بچہ بھی چھوئی موئی سے نکلے گا، وہ عجیب صحیح ہوگا. اس کو وہی سکھاتے رہو. انگریزوں کے موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا، بچوں کی ایکچولی یوں جیسے آج کل آ رہے ہیں بچوں کو سیلف رسپیکٹ، پھر بچوں کا جو ہے نا وہ دیکھو بہت عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں یوٹیوب پہ، کیونکہ بچے 2 ہو کے بھی کنٹرول سے باہر ہیں اور جن کے 8 درجنوں بچے ہیں وہ کنٹرول میں ہیں. وہ ایسے بھی بہت سارے خاندان ہیں کیونکہ بچہ بچوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو نیچرل لائف ملتی ہے. خیر جی، مفتی صاحب میری ہو گیا میرے بھائی. مفتی صاحب قرآن میں ولو اننا 8ویں پارے میں دوسرے صفحے پر لکھا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کون سی آیت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی؟ ان کو موقع ہی نہیں ملا بھائی. یہودیوں نے اتنا تنگ کر کے رکھا تھا کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. لیکن جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے. سمجھتے؟ اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ وہاں دفن ہوں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے. اور 4 شادیاں ہی کریں گے ایسا لگتا ہے، کیونکہ پیغمبروں کی سنت کثرت سے نکاح ہے. 4 سے زیادہ اس لیے نہیں کریں گے کہ شریعت پہ کس کی عمل کریں گے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باغ فدق کے مسئلے کو ایک مخصوص طبقہ ہمیشہ سے اچھالتا ہے, اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر حضرت عمر پر بہت تنقید کی جاتی ہے, مہربانی فرما کر روشنی ڈالیں. بھائی اب بعض لوگوں کا مذہب ہی یہی ہے, حضرت علی, حضرت عمر, حضرت ابوبکر پہ اعتراض کرنا. ان کو الزامی جواب دیا کریں کہ اگر یہ واقعی ایسا مسئلہ تھا جیسا یہ بیان کرتے ہیں تو سیدنا علی تو زندہ تھے, حضرت فاطمہ کے شوہر, وہ کیوں دونوں بزرگوں کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے, وہ کیوں ہمیشہ مشوروں میں ان کے ساتھ شریک رہے, وہ بھی ان کو مشوروں میں شریک کرتے رہے. حضرت علی کا تو حضرت عمر بہت احترام کیا کرتے تھے, اور حضرت علی بھی حضرت عمر کا بہت احترام کیا کرتے تھے. جتنے فیصلے ہوئے ہیں سب میں حضرت علی شریک ہیں. پھر حضرت عمر نے جو 6 افراد کی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان 6 میں سے خلیفہ ہوگا, اس میں حضرت علی کو, تو کتنے اچھے تعلقات تھے آپس میں. تو اگر یہ وراثت کا اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے جتنا پیش کیا جاتا ہے تو اتنے اچھے تعلقات ہوتے. تو یہ مدعی سوز گواہ چس والی بات ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو شوہر تو اپنی زوجہ کی طرف سے لڑتا ہے نا. اگر حضرت فاطمہ پہ معاذ اللہ ایسا ظلم ہوا ہوتا تو سیدنا علی تو کھڑے ہوتے نا اس میں. تو حضرت فاطمہ کو غلط فہمی تھی, حضرت ابوبکر نے حدیث سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. وہ کیا لالچ کریں گے جو سارا سامان نبی کی خدمت میں لے کر آ گئے. صحیح حدیث ہے نا, نبی نے ان کا سارا, انہوں نے ایک موقع پہ حضرت ابوبکر سارا سامان لے کر آ گئے. نبی نے پوچھا کہ گھر میں کچھ چھوڑا, فرمایا اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے. تو کیا وہ ایک باغ, اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا, وہ قبضہ کر کے بیٹھیں گے؟ کوئی کامن سینس کی بات ہے یہ؟ جو نبی کا غار میں, نبی کے غار یار ہیں, وہاں تنہا نہیں چھوڑ رہے. اور سورہ توبہ کی آیتیں دیکھو, ایسی جاندار آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اگر تم الا تنصروہ, اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے نہ کرو. یہ قرآن کا انداز ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا, اللہ نے اس وقت بھی مدد کی ہے جب مشرکین نے ان کو نکال دیا تھا. ثانی اثنین, جب 2 میں سے یہ ایک تھے, ایک ابو بکر اور ایک یہ. تو اللہ نے پوری امت کو ابو بکر کے مقابلے میں ذکر کیا ہے کہ تم سارے چھوڑ دو نا, ابو بکر تو نبی کے ساتھ ہے. اللہ نے اس وقت ابو بکر کے ذریعے مدد کی ہے. اور اذ یقول لصاحبہ, جب نبی ابو بکر سے کہہ رہے تھے, اپنے ساتھی سے, قرآن صاحب کا لفظ صرف ابو بکر کے لیے استعمال کیا, اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب دریا پہ آ کے رک گئے نا, اور پیچھے سے فرعون آیا, بنی اسرائیل نے کہا ہم تو مارے گئے. موسیٰ نے کیا کہا, ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, میرا اللہ ہے. یہ نہیں کہا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ میری تو مدد ہوگی, ان کی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیونکہ کسی موقع پہ ساتھ ہی نہیں دے رہے. اتنی اللہ نے مدد کر دی ہے, تو اب اللہ کوئی راہ نکال لے گا, آگے اگر مروا دیا, انا لمدرکون, ہے موسیٰ مر گئے, پکڑے گئے, تو فرعون تو مارے گا. تو توکل ذرا بھی نہیں تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, میرا رب ہے, تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن جب ابو بکر غار میں تھے اور چاروں طرف سے گھیر لیا, بالکل وہی سچویشن جو فرعون کی تھی, تو نبی نے کیا فرمایا, غم نہ کرو, ہمارے ساتھ کون ہے, ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. ان کو پتا تھا جانثار ساتھی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا اللہ میری مدد کرے ابو بکر کی نہ کرے. تو یار اتنی بڑی فضیلت, وہ باغ کھائیں گے یار, کچھ سوچنے کی بات ہے. وہ کسی کے باغ پہ قبضہ کریں گے, اور وہ بھی پیغمبر کی بیٹی کی. تو یہ غلط بات ہے. اس کو شیعہ حضرات کو چاہیے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں. کیوں امت میں اختلاف پھیلا رہے ہیں؟ سارے شیعہ ایسی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں. جو آج کل نئے نئے مارکیٹ میں خطیب آ رہے ہیں وہ زیادہ ان مسئلوں کو اجاگر کر رہے ہیں. حضرت علی نے اپنی بیٹی بھی دی تھی حضرت عمر کو, ان سے نکاح ہوا ہے, لیکن شیعہ لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے جو خود شیعوں کی کتابوں سے ثابت ہے. لیکن چلو وہ تو ایک بات کی چیز ہے نا. تو یہ تو کتنی بڑی حقیقت ہے کہ کیوں ایک وراثت کا ایک مال کیوں روکیں گے, وہ جو نبی پر اتنا کچھ جانثار کیا انہوں نے. پھر حضرت حسن حسین نے کیوں اعتراض نہیں کیا بڑے ہونے کے بعد؟ کوئی ایک تقریر حضرت حسن حسین کی دکھاؤ ابو بکر عمر کے خلاف. حضرت عمر تو حضرت حسن حسین کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے, اور گلی میں چلتے پھرتے, جب چھوٹے تھے تو ان کو اٹھا کے پیار کرتے. ایک دفعہ حضرت حسن جو ہے وہ کہیں گلی میں کھیل رہے تھے, حضرت علی بھی تھے, حضرت عمر نے فرمایا, گود میں اٹھا کے فرمایا, شبیہم بمحمد لا بعلی, یہ تو نبی کے مشابہ, علی تمہاری شکل پہ نہیں گئے ہیں یہ. اور حضرت علی ہنس رہے تھے, یعنی یہ کہا کہ یہ تو پیغمبر کے زیادہ مشابہ ہیں یہ. تو پھر حضرت عمر نے کتنا پروٹوکول دیا حضرت حسین کو. آپ کو پتا ہے حضرت حسن کی جو امام زین العابدین ہیں, جو کربلا میں اکیلے باقی بچ گئے تھے, ان کی والدہ کون تھیں؟ حضرت حسن کی نسل, تو حضرت حسین کی نسل جو چلی ہے نا وہ حضرت زین العابدین سے چلی ہے. آج جتنے حضرت حسین کی اولاد ہے وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے. تو ان کی جو والدہ تھیں وہ کون تھیں؟ یہ وہ تھیں جو ایران کی شہزادیاں
جنہیں حضرت عمر نے حضرت حسن و حسین کو گفٹ میں دیا تھا. ایران سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں, لونڈیاں تھیں, تو لوگوں نے کہا یہ شہزادیاں, ان کو باندی بنانا ان کی توہین ہے, ان کا کسی بڑے سے نکاح ہونا چاہیے, شہزادیاں تو شہزادوں سے نکاح ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے کس کو شہزادہ قرار دیا؟ حسن و حسین کو. تو ہر جگہ ان کو اہل بیت کو پروٹوکول دیا. تو یہ بنایا ہوا پھڈا ہے بھائی, یہ حقیقی پھڈا نہیں ہے, یہ بنایا ہوا پھڈا ہے. اب اس پہ کوئی آ جائے گا کسی اسکالر کا, ایک تقریر پھر ایک نئی پھڈا شروع. وہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ہمارے ایک رشتہ دار جہاز میں نا, مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے, وہ سفر کر رہے تھے, تو ایک ہندو لڑکی آئی, ان سے پوچھا کہ یہ شیعہ لوگوں کا اور سنیوں کا کیا اختلاف ہے. تو ان کو زیادہ نالج نہیں تھی, انہوں نے بتایا کہ بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا, سنی کہتے ہیں ابو بکر کو. تو اس نے کہا وہ تو بن گئے نا, اب کیا کرنا ہے اس پڈے سے. وہ ہندو لڑکی پریشان ہو رہی تھی, اب تو ہو گئے نا, یہ تو سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے نا کس کو بنا, اب تو جو بننا تھا وہ تو بن گیا, تو اب کیا کریں. تو کہہ رہے میں نے بھی کہا پتہ نہیں, مجھے تو خود پتہ نہیں اب کرنا کیا چاہیے. تو اب باغ فدق کا جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا, ختم ہو گیا. اب تو ہم آگے کی سوچیں نا, اب تو ہم کسی کی وراثت نہ کھائیں, جس کی بنتی ہے اس کو دے دیں. اب ان پہ اعتراض کرنا اور ان جھگڑوں کو دوبارہ شروع کرنا جو ختم ہو چکے ہیں, اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ دلائل میں جب ایک طرف کے دیکھتے ہیں تو ایک اینک سے کیوں دیکھتے ہیں, دوسری آنکھ سے بھی تو دیکھو نا, دوسری طرف کے دلائل آپ دیکھو. یوٹیوب پر کافی اسکالرز حدیث عمار کو مسئلہ بنا کر کافی تنقید کرتے ہیں حضرت معاویہ پر. اس کا کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, بھی میرے بخاری کے لیکچر اپلوڈ ہوں گے, اس میں بھی اس کا جواب آئے گا. بات یہ ہے کہ جواب والے کلپ وائرل نہیں ہوتے, نیگیٹو چیزیں فوراً. وہ میرا کلپ چلا تھا نا کوا حلال والا, اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا ہے, ریفرنس دیے, پھر میں نے بتایا کون سے کوے کو میں نے کہا ہے حرام ہے, کون سا حلال ہے, پوری ڈیٹیل. جس نے وہ جواب سنا مطمئن ہو گیا, لیکن وہ جواب کہیں پھیل کے ہی نہیں دے رہا. بس جو ایک چیز چلی گئی وہ اس پہ لوگ کلپ بنا کے نا اعتراض. میں نے اس کوے کو نہیں بولا یہ والا جو کوا ہے آپ کا, اگر اس کو میں حلال بولتا تو ہو سکتا کوا بریانی کھلاتا آپ کو میں بیٹھ کے. تو پوری ڈیٹیل سے بات میں نے کی ہے. اب میں کروں گا نا تو پھر وہی ادھوری بات ہوگی, پھر اس کا ادھورا کلپ چلا جائے گا. تو میں ان کووں کو حلال نہیں کہتا, اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے یار, اس کو کون اس کوے کو حلال کہہ سکتا ہے. اگر کہتے تو کوئی تو بریانی شریانی پکا کے کھلا رہے ہوتے نا, لیکن وہ وضاحتی بیان وائرل ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے, یوٹیوبر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ویوز چاہیے ہوتے ہیں, وہ نیگیٹو چیزوں کو ٹھک 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 دبا کے پھیلاتے ہیں. وہ تو وہی جیسے شادیوں کے کلپ دبا کے نکل رہے ہوتے ہیں, اور جو بیوی کے حقوق والے کلپ ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے, تو شوہر کے حقوق والے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے, تو ماں باپ والے بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں. ایک دو ہوتے ہیں جس میں ذرا جذباتی سا ہو گیا نا, تو اس میں جذبات کو لوگ کیش کراتے ہیں, وہ مفتی صاحب جذباتی, تو عنوان یہ لگتا ہے مفتی صاحب رو پڑے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں 5ویں ہو گئی کیا, کیوں رو پڑے ہیں. اس چکر میں ماں باپ کے حقوق سن لیتے ہیں وہ, اگر اس پہ ڈال دینا ماں کا حق, کوئی بھی نہیں سنے گا. تو یہ یوٹیوب کی دنیا ایک الگ دنیا ہے, اس میں کوا حلال والی چلے گی, حرام والی نہیں چلے گی. اس میں مفتی صاحب آپ سے بیعت کا خواہش مند ہوں, بھی میں نے لوگوں کو بیعت کرنا شروع نہیں کیا بھائی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, جب اللہ کرے کوئی ترتیب بن جائے اس کی. ہاں, جب سفر سے آپ واپس آ رہے ہو نا, تو شہر کی حدود میں جیسے ہی داخل ہوگے پوری نماز پڑھنا لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر. جب تک گھر پہنچو گے نہیں, شہر کی حدود کسے کہتے ہیں, شہر اور اس کے جو مضافات ہیں, قریب قریب کی آبادی. جب صحرا شروع ہو جائیں تو پھر مسافر. اسی طرح باہر جاتے ہوئے بھی جب تک شہر کی حدود کو کراس نہیں کر دیتے اس وقت تک آپ مسافر نہیں بنتے. سمجھ رہے ہو؟ چلو بھائی, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.